السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے بکمنسٹر فلر کی نالج ڈبلنگ کرو کے بارے میں اور جانیں گے کہ مختلف ٹائم پیریڈز میں نالج ڈبلنگ کی ایوریج کیا تھی، اور لاسٹ میں ہم کچھ ریزنز اور فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نالج ڈبلنگ کرو کو انٹروڈیوس کروایا بکمنسٹر فلر نے 1982 میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بکمنسٹر فلر تھا کون۔ بکمنسٹر فلر 20th سینچری کا فیمس امریکن آرکیٹیکٹ، رائٹر اور ڈیزائنر تھا۔ اس نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ 1983 میں انہیں پریزیڈنٹ میڈل آف فریڈم سے نوازا گیا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں نالج ڈبلنگ کے کنسیپٹ کے بارے میں۔ اگر ہم 17th سینچری یا 18th سینچری کے نالج کو آج کے نالج سے کمپیئر کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈفرینس نظر آتا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ فار ایگزامپل، انٹرنیٹ 20th سینچری میں انٹروڈیوس ہوا اور آج ہر فیلڈ میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیکل ہو، ایجوکیشن ہو یا بزنس ہو، انٹرنیٹ ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ لیکن جب ہم 18th یا 19th سینچری کی بات کریں تو اس وقت انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، تو اس دور کے لوگوں کی لائف آج کی لائف سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے ماما بابا کے ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو ان کی ایجوکیشن میں اور ہماری آج کی ایجوکیشن میں بہت ڈفرینس ہے۔ اس وقت نالج گین کرنے کا سورس تھا وہ صرف کتابیں تھیں، لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں آسان ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ہمیں اسپیڈ آف چینج اور اسپیڈ آف ایولیوشن آف ہیومن نالج کو کس طرح سے میئر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بکمنسٹر فلر کی نالج ڈبلنگ کرو کو دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ 19th سینچری سے پہلے نالج ہر سینچری ڈبل ہوا کرتا تھا، اور پھر ورلڈ وار 2 کے اینڈ تک نالج ہر 25 سال بعد ڈبل ہوا کرتا تھا، اور 1982 کے اینڈ تک نالج ہر 12 سے 13 مہینے بعد ڈبل ہوا کرتا تھا۔ فلر کی اس نالج ڈبلنگ کرو کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد IBM کی ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل بزنس مارکیٹنگ کی اس رپورٹ میں پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ 2020 تک نالج ہر 12 گھنٹے میں ڈبل ہوگا۔ اب ہم کرنٹ نالج کی بات کریں تو آج کل کا جو نالج ہے وہ ایکسپوننشلی گرو کر رہا ہے۔ اسکلز میں تیزی سے چینج آ رہا ہے اور نیو اسکلز جو ہے وہ انوینٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو نیو اسکلز سے اور نیو نالج سے اپڈیٹ رکھیں، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکیں اور پروگریس کر سکیں دنیا کے ساتھ ساتھ۔ ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے نالج بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں۔ اب ہم کچھ ریزنز اور فیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ IBM کی رپورٹ کے مطابق نالج ڈبلنگ میں انٹرنیٹ کا گریٹ انفلوئنس ہے۔ فار ایگزامپل، آج انٹرنیٹ ہر فیلڈ میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے تھرو 24/7 ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو آپ گھر بیٹھے ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے تھرو ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے۔ مطلب آج کل کے دور کا ہر کام انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج نالج ایکسپوننشلی گرو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دوسرا مین فیکٹر ہے۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے دنیا کی ہر فیلڈ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ نئی ریسرچ، ٹولز، ٹیکنیکس اور مشینز کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، آج کے جو اسمارٹ فونس ہیں وہ 10 سال پہلے کے اسمارٹ فون سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں۔ آج کے اسمارٹ فونس میں نئی ایپس ہیں، نئے فنکشنز انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے دور کے اسمارٹ فون آج کے اسمارٹ فون سے بھی زیادہ بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ اسپیڈ آف نالج ڈبلنگ کا ایک اور ریزن کمیونیکیشن میں آسانی اور ریسورسز میں انکریز ہونا سمجھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، پہلے کے دور میں لوگ خطوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے، جس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، لیکن آج کمیونیکیشن بہت آسان ہو گئی ہے۔ آپ ایک جگہ سے بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ ایزیلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جس میں آن لائن بزنس اور ڈسٹینس لرننگ کی ایگزامپل آ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ ہوتی ہے، نیو اسکلز انٹروڈیوس ہوتی ہیں، نیو نالج انٹروڈیوسڈ ہوتا ہے، تو لوگ اس نالج اور اسکلز کے ساتھ اپڈیٹ رہتے ہیں، اور نیو اسکلز لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسکلفل اور کریٹیو لوگ سامنے آتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمیں مختلف فیلڈز میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔